میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اربعین عطار قسط 2 صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 6۔ لا وضوء لمن لم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ ہے قوت مومن، یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ خم درود و سلام، طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام، بلکہ یہ ہے متمم الاعمال، ہر عمل میں اہم درود و سلام۔ متم الاعمال یعنی اعمال کو مکمل کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ذات پر ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ہر نیک جائز عمل جب بھی ہم کر رہے ہوں، ہمیں وقت ملتا ہے، بہت سارا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ وقت جو فضولیات میں گزر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ فضول نہیں گزرے گا، بلکہ ہماری زبان چلتی رہے گی، درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے بنی اسرائیل نے جو آپ کی قوم تھی انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی، جرم بہت زیادہ سخت تھا، توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے
70 افراد کو آپ منتخب فرمائیں، انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے آئیں، یہ اللہ پاک کے حضور معذرت کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کریں، معذرت کریں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ تھے تو یہ مجرم، جرم کیا تھا، مجرم تھے، اس کے باوجود نہ ہی انہیں کسی عذاب میں گرفتار کیا بلکہ انہیں توبہ کی توفیق عطا کی گئی۔ عذاب میں مبتلا تو نہیں کیا گیا، توبہ کی توفیق عطا کی گئی۔ پھر معذرت پیش کرنے کے لیے انہیں 70 افراد جو منتخب ہوئے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری کا شرف ملا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے باوجود یہ بڑے عجیب لوگ تھے، جرم کرتے، اللہ پاک انعام فرماتا، یہ بجائے شکر ادا کرنے کے اور جرم کر لیتے۔ اس وقت ایسا ہی معاملہ ہوا، یہ 70 افراد کوہ طور پر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت پیش کریں گے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل، یہ واقعہ یاد کرو کہ تمہارے بڑوں میں سے جو 70 افراد کوہ طور پر معذرت کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اللہ پاک کے حضور معذرت کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا گستاخی کی۔ گستاخی کیا کی؟ کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، معاذ اللہ، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ لیں، تب تک ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ ان کی اتنی بڑی گستاخی تھی، اس پر ان کو سزا ملی۔ سزا کیا ملی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی ان 70 افراد پر، جو بنی اسرائیل کے 70 افراد تھے، آسمان سے کڑک آئی، بجلی گری، دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب جب یہ 70 افراد مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ 70 افراد یہاں مر جائیں گے تو میں بنی اسرائیل کو جواب کیا دوں گا؟ دنیا سے چلے گئے، میں تو ان کو لے کر آیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت کریں گے، تو میں ان کو جواب کیا دوں گا؟ لہٰذا اے رحمان، اے رحیم، اے میرے اللہ، تو کرم فرما، انہیں دوبارہ زندہ فرما دے۔ وہ 70 افراد مر چکے ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ زندہ ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ فرماتا ہے پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی کیا شان ہے اور اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا قرب رکھنے والے افراد ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو ان کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ان کی دعا کی برکت سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا قرآن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل واضح ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، 70 افراد جو بنی اسرائیل کے مر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ قرآن کا واقعہ ہے جو ان آیات میں بیان ہوا۔ اس سے 2 باتیں بڑی اہم ہمیں پتہ چلتی ہیں، 2 باتیں، 2 درس ملتے ہیں ہمیں۔ ایک، ان 70 افراد کا مطالبہ
وہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ پاک کا دیدار کرایا جائے. ان کا ایک مطالبہ یہ تھا، 70 افراد کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرایا جائے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس مطالبے کا انداز ہے. جہاں تک ان کا مطالبہ ہے اللہ کا دیدار، تو یہ شرعاً کوئی غلط نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا. خود اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. جب کوہ طور پر حاضری ہوئی، عرض کرتے ہیں ربی آرنی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے بھی یہ مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، ربی آرنی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. پتا چلا کہ یہ شوق کہ مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ شوق اچھا شوق ہے. اللہ پاک کے دیدار کا شوق یہ اچھا ہے. احادیث کریمہ میں اس کی کئی ایک فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فطال شوقهم الى لقائی وانی الیہم لاشد شوقا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں. نیک لوگ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے زیادہ ملاقات کا مشتاق ہوں ان سے. سبحان اللہ. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ شیخ وراق اور شیخ نصر رحمت اللہ تعالی علیہما کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، خوب مزے میں ہے، کھانے کھاتے ہیں. خواب دیکھنے والے نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اللہ پاک کی آپ پر کیا عنایت ہے؟ آپ سنیے گا، اللہ والوں کا انداز دیکھیں. سبحان اللہ. فرمایا اللہ پاک کو معلوم ہے کہ مجھے کھانے پینے میں رغبت نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حارث بن ابو اوفا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے نیک بندے ہوئے. آپ کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا. اللہ والوں کا انداز دیکھیں، نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیں، ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دینا. یوں کہیں کہ ان ہستیوں کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے. آپ عیادت کے لیے گئے، اللہ پاک کی رحمت کے بھروسے پر آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت رکھتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں میں تمہیں جنت کی. بھروسہ ہے اللہ پاک کی ذات پر. آپ اس غیر مسلم کو کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہائے ہائے. وہ غیر مسلم بولا کہ مجھے جنت کی ضمانت سے بھی کوئی اعلیٰ چیز کی ضمانت دو، اس سے بھی اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے پھر اللہ پاک کی رحمت پہ بھروسہ کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں اللہ کے دیدار کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سنا تو غیر مسلم نے شوق دیدار الہی میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اور خدا کا کرنا یوں ہوا کہ اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا. اس کی موت کے بعد ایک دن حضرت حارث رحمت اللہ علیہ نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟
کہا کہ میری روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے دیدار کے شوق میں کلمہ پڑھا تھا، فَلَكَ الرِّضَاءُ وَاللِّقَاءُ، بس تمہیں اپنی رضا اور دیدار دونوں ہی عطا کرتا ہوں. رضا بھی عطا کرتا ہوں، اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، دل میں اللہ پاک کے دیدار کا شوق ہونا یقیناً اللہ کی نعمت ہے. اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی، آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی، اسی پردے میں تو ہے جلوائے زیبا تیرا. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاقوں کو حشر کے دن کا انتظار رہتا ہے، انتظار کرتے ہیں کب حشر قائم ہوگا، قیامت کب آئے گی. کیوں؟ ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا ہی تو اللہ پاک کے دیدار سے پردہ ہے، روز محشر تو دیدار کی دولت نصیب ہوگی. یہ پردہ ہٹے، دنیا ختم ہو، محشر قائم ہو، قیامت آ جائے، یہ پردہ ہٹے گا پھر اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہاں پر پیارے اسلامی بھائی ایک وضاحت بھی تمام اسلامی بھائی عاشقان رسول سماعت فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیں کہ دنیا میں جاگتی آنکھ کے ساتھ، جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار شرعاً نہیں کیا جا سکتا. صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ رتبہ نصیب ہوا، آپ کے سوا کسی کو بھی یہ رتبہ نہیں مل سکتا. اس لیے دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ملنے کی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا. نہیں، ہم خواب دیدار کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کرم فرمائے خواب میں اپنا جلوہ عطا فرما دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جاگتی آنکھوں سے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بات ہماری چل رہی تھی بنی اسرائیل کے 70 افراد ان کا مطالبہ شرعاً درست تھا، مطالبہ ٹھیک تھا کہ اللہ کا دیدار، مگر انہوں نے جس انداز میں مطالبہ کیا ان کا انداز درست نہیں تھا، انداز ٹھیک نہیں تھا ان کا. وہ انداز کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ لے، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے اعلانیہ طور پر، تب تک آپ کا یقین نہیں کریں گے. یعنی اے موسیٰ جب تک آپ ہمیں اللہ کا دیدار نہیں کرا دیتے ہم کیسے یقین کریں. یہ ان کا تھا. ان کا کہنے کا مطلب تھا اے موسیٰ معاذ اللہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. استغفر اللہ. ان کی بات کو ماننے کی بجائے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات کی. ہم آنکھوں سے دیکھیں، یہ نہیں کہ دیکھ رہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ اس بات کی طرف نہیں آ رہے بلکہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد اعتمادی تھی ان کی، جس کی انہیں سزا ملی. اسی وقت جیسے ہی ان کی یہ بد اعتمادی ہوئی، یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی گرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور وہ سارے کے سارے افراد انتقال کر گئے. پتہ چلا کہ نبی کی زبان پر اعتماد نہ کرنا، نبی کی زبان پر اعتماد نہ کرنا یہ جرم ہے اور اس کی سزا ملتی ہے. الحمدللہ پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. ہم مسلمان ہیں، وللہ الحمد، ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے سر کو جھکا لے، اپنے سر کو جھکا لے. اس کے سامنے جب اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، اپنے سر کو جھکا لے.
مسلمان. پکا سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان ان کی باتوں میں نہیں آتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جائے اس کو دل کی گہرائی سے چپ چاپ مانتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے. میرے رب کا حکم آ گیا، بس بات ہی ختم ہے. آنکھ کیا کہتی ہے؟ نہیں. دل کیا کہتا ہے؟ دماغ کیا کہتا ہے؟ کان کیا کہتے ہیں؟ زبان کیا کہتی ہے؟ نہیں. اللہ کا فرمان ہے، رب نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، بس بات ختم ہے. دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، یہ پکا سچا مسلمان ہے. ہائے ہائے. اور یہ جو اعتماد ہے، یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین ہونا، یہ ایمان کی جان ہے. اصل ایمان کی جان یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پکا یقین. جو اللہ رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ان کی تو پذیرائی فرمائی گئی، شان بیان کی گئی ان کی. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے. ایمان کی حقیقت ہے. یہ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو اور عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہے. اللہ اکبر. مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو. اپنے کان، آنکھ، دل، دماغ جو حواس ہیں ان سے بھی زیادہ اعتماد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہو. حضور کا فرمان ہے، یہ سچا فرمان ہے. آنکھ کیا کہتی ہے؟ نہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کان کیا سن رہے ہیں؟ نہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کا فرمان کیا ہے؟ اس پہ اعتماد ہو. اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی زبان پر، دل دماغ پر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اعتقاد ہو، پکا یقین ہو. سبحان اللہ. شاہان جہاں کیوں کر رکھے نہ سر آنکھوں پر، فرمان الہی ہے فرمان محمد کا. حور و ملک و غلمان، جن و بشر و حیوان، لیتے ہیں سبھی سر پر فرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پھر تربیت فرماتے ہیں، کس طرح تربیت فرماتے ہیں. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، اور اس کھانے کی دعوت میں آپ نے بکری کا گوشت بنایا. جب کھانا شروع ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولنی ذراعہا. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی دستی دو، یعنی اگلی ٹانگ کا جو گوشت ہے وہ مجھے دو. حضور کو محبوب تھا. آپ نے پیش کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے تناول فرمایا. کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا مجھے دستی دو، یعنی بکری کی اگلی ٹانگ کا جو گوشت ہے وہ دو. آپ نے دوسری دستی پیش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر فرمایا ناولنی الذراع، مجھے دستی دو. حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بکری کی دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ یعنی ایک بکری کی اگلی ٹانگیں دو ہوتی ہیں، اور دو تھی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں. اب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم خاموش رہتے اور جب تک میں تم سے مانگتا رہتا تم مجھے بکری کی دستی دیتے رہتے، بکری کی دستیاں کبھی ختم نہ ہوتی. خاموش ہوتے.
پتا کیا چلا صحابی رسول کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ بکری کی دستیاں دو ہیں. بات واضح ہے، صحابی رسول بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، لیکن تربیت کا انداز کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضور تربیت فرماتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، بلکہ میرے فرمان پر بنیاد رکھو، میرے فرمان پہ یقین رکھو، میں جو فرما رہا ہوں، میرا جو فرمان ہے اس پہ اعتقاد ہو. اللہ اکبر. آج اگر تم میرے فرمان پر آنکھیں بند کر لیتے تو میں مانگتا جاتا اور تم دیتے جاتے، کبھی بکری کی دستیوں نے ختم نہیں ہونا تھا. چاہے دو ہی ٹانگیں تھی، دو دستیاں تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پہ آپ نے ہاتھ مبارک رکھا، کپڑا رکھا، اپنا لعاب ڈالا، کھانا کس قدر زیادہ ہو گیا، چند افراد کا کھانا کتنوں نے تناول کیا. ایک دودھ کا پیالہ 70 افراد پیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برکت ہی ایسی ہے، ایسی پیاری برکت ہے. تو حضور نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے اور میں مانگتا، تم دیتے جاتے، دستیوں نے کبھی ختم نہیں ہونا تھا. میرے آقا نے تربیت فرمائی ہے. اصل ہے تربیت آنکھ دیکھ کر نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ یقین ہونا چاہیے. یہ درس ہے ہمارے لیے پیارے اسلامی بھائیوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ہماری آنکھ کیا کہتی ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے. نہیں، اس طرف نہیں جانا. ہم نے جانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرب کے دیہاتی سے گھوڑا خریدا. یہ ہے صحابہ کرام کا اعتماد، صحابہ کرام کا اعتقاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا جو یقین تھا، کیسا کمال کا یقین تھا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دیہاتی سے، گاؤں کا رہنے والا تھا، گھوڑا خریدا. وہ بیچ کر مکر گیا اور گواہ مانگا. جو مسلمان آتا تو اس دیہاتی کو جھڑک دیتا اور کہتا کہ خرابی ہو تیری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے. لیکن کوئی بھی گواہی نہیں دیتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ معاملہ کسی کے سامنے نہیں ہوا تھا. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب حاضر ہوئے. گفتگو سن کر بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے. اچھا، گواہی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، وہاں پر تو موجود نہیں تھے. اب سنیے گا جواب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں تم موقع پر موجود نہیں تھے، پھر گواہی کیسے تم نے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے، اس تصدیق پر یا رسول اللہ میں گواہی دے رہا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی فرمائیں گے. میں نے آسمان اور زمین کی خبروں پر رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا؟ اس کے انعام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر فرما دی. یہ اعزاز تھا ان کا. بقیہ گواہی اگر کوئی دیں تو 2 مرد دیں گے، حضرت خزیمہ دیں گے تو ایک حضرت خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا، خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ نقصان کی گواہی دے، انہی کی گواہی کافی ہوگی، اکیلے ان کی گواہی کافی ہوگی. یہ اعزاز تھا، یہ پروٹوکول تھا. کس بات کا؟ کہ اعتماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، حضور کی کہی ہوئی بات پہ اعتماد، یقین، اس کی تصدیق کی، گواہی دی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام عطا فرمایا. اسی طرح پیارے اسلام بھائی، ایک اور روایت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کیا رسول اللہ، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی انہیں دست آ رہے ہیں. صحابہ کرام کا بھی انداز کتنا پیارا ہے. بھائی کا پیٹ کا مسئلہ ہے اور وہ آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں.
یعنی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے. عقیدہ کتنا پیارا ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں پر تو شفا ملتی ہے. یہاں سے تو کوئی خالی لٹایا ہی نہیں جاتا، یہاں تو شفائیں عطا کی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ان صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کے متعلق جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. شہد پلایا. اب مسئلہ حل ہونے کی بجائے مسئلہ بڑھ گیا. پہلے جو مسئلہ تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اگلے دن وہ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، طبیعت کا پھر بیان کیا، دست آنا شروع ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ. وہ دوبارہ شہد پلاتا، مسئلہ اور بڑھ گیا. تیسری بار آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد پلاؤ. تیسری بار بھی اس نے شہد پلایا، مسئلہ اور بڑھ گیا. اب جب وہ چوتھی بار آیا نا، درخواست پیش کی، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. یعنی مجھے تمہارے بھائی کی بیماری کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس کا علاج شہد میں ہے. اگر شہد پینے سے بھی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو بھی اللہ کا فرمان سچا ہے، قصور تیرے بھائی کے پیٹ کا ہے. یہ حضور نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ کی بات پر، اللہ کے فرمان پہ اعتقاد کیسا ہونا چاہیے. مرض بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ آئے مرض بڑھا، دوسری مرتبہ مرض بڑھا، تیسری مرتبہ مرض بڑھا، چوتھی بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہد دو. اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. ہائے ہائے. اب یہاں دیکھیے پیارے اسلام بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ایمان ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج شہد میں ہے، مگر 3 بار علاج نہیں ہوا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک سچا ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر، اپنے خالق، اپنے مالک پر، اپنے اللہ پر کیسا یقین ہے. سبحان اللہ. فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. معلوم ہوا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی درس ہے. ہماری آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بہرحال پھر ان صحابی پر قربان جائیے، بار بار حضور کی بارگاہ میں ہی آ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے نا، ایک مرتبہ دوائی لی، دوسری مرتبہ جائیں گے نئی طبیعت سنبھلی، ڈاکٹر چینج. یہاں ڈاکٹر چینج نہیں، طبیب چینج نہیں کیا جا رہا. انہیں پتہ ہے طبیبوں کے طبیب یہی ہیں، شفا اسی در سے ملے گی، انہی کے ہاتھوں سے شفا ملے گی، انہی کی باتوں سے شفا ملے گی، انہی کی نظر عنایت سے شفا ملے گی، انہی کے صدقے شفا ملے گی، انہی کے کرم سے شفا ملے گی. وہ بار بار صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اب جب چوتھی مرتبہ وہ اپنے بھائی کو شہد پلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی کو شفا عطا فرما دیتا ہے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں. ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پر رکھاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلام بھائیو، یاد رکھیے انسانوں کا ایک طبقہ ہے جنہیں اہل فطرت کہا جاتا ہے. اہل فطرت کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن تک کسی نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد تب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے تک یہ جو درمیان کا زمانہ ہے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں. اور اس زمانے کے لوگ اصحاب فطرت کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں ایک روایت ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ پاک ان سب سے فرمائے گا تم جہنم میں جاؤ. جب یہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ تو 2 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو ہوگا وہ جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا اور ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ ہمیں کس جرم کی پاداش میں
جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، ہم تک تو تیرے نبی کا پیغام نہیں پہنچا، ہم کیوں جہنم میں جائیں؟ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ جنہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسی باتیں کی، اور پھر وہ لوگ کہ جو جہنم کی طرف دوڑ پڑے، ان کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا جیسے آج تم نے حکم مان لیا ہے، اگر تمہارے پاس دنیا میں نبی آتے تب بھی تم نے حکم مان لینا تھا جو جہنم کی طرف چل پڑے تھے، لہٰذا تم جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اور جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اپنی عقل سے باتیں کر رہے تھے، فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا آج اگر تم نے رب کی بات نہیں مانی تو کل جس وقت نبی نے آ جاتے تمہارے پاس تب بھی تم نے نبی کی بات نہیں ماننی تھی، لہٰذا تم جہنم میں جاؤ۔ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس حال میں بھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، ان افراد کے لیے چاندنی ہوگی، انہیں بخش دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کل جہاں بہت سارے فتنے پھیل رہے ہیں، یقین کریں انہی فتنوں میں ایک فتنہ ریشنلزم ہے، یعنی عقل پرستی کا فتنہ۔ ویسے یہ ایک پرانا فلسفہ ہے عقل پرستی، آج کے اس دور میں یہ اس کے اثرات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جسے دیکھیے اپنی عقل سے بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی جائے، نہیں، اس کو نہیں ماننا۔ عقل کیا کہتی ہے، دماغ کیا کہتا ہے، نظر کیا آتا ہے، وہ اپنی نظر کو مانتا ہے، اپنی عقل کو مانتا ہے، اپنے دماغ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی احادیث کو نہیں مانتا۔ یہ ہے عقل پرستی، اسے کہتے ہیں عقل پرستی، ریشنلزم۔ اور پھر یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کے دین پہ اعتراضات کرتے ہیں، نہ جانے کیسا دین پہ اعتراض، اسلام پر اعتراض، اسلام کے اصولوں پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، نماز پر اعتراض، طرح طرح کے اعتراضات۔ عقل کیا کہتی ہے، عقل کے بلبوتے پر آ کر معاذ اللہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو علم ہے نا، علم یہ تین طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ایک ذریعہ ہے حواس، آنکھ کان کے ذریعے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے، آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر آسمان ہے، آسمان پر تارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کو دیکھتے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ کوئی علم سیکھنے کی حاجت نہیں، آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، آپ کو پتا ہے یہ زمین ہے، اوپر آسمان ہے، تارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دیکھ لیا۔ دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے عقل۔ بعض علوم وہ ہیں جو دیکھنے سے نہیں آتے، سمجھ نہیں آتے، سننے سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ ان کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ جیسے ریاضی ہے، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی، یہ وہ علوم ہیں جن کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تیسرا درجہ ہے علم حاصل کرنے کا وحی، جو علم عقل کی سمجھ سے بھی بالا تر ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اور اپنے انبیاء کی طرف وحی فرماتا ہے۔ تین درجے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بندے نے بات کی ہے کہ یہ جو عقل ہے، کہا کہ یہ سونار کا ترازو ہے، جو سونا تولنے والا ہے اس کے ترازو کی طرح ہے۔ اس میں بڑا کمال ہے سونار کے ترازو میں کہ یہ گرام نہیں، ملی گرام بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے گرام، اتنے ملی گرام وزن ہے، لیکن اس ترازو پر ہم بڑا پتھر نہیں رکھ سکتے، پہاڑ نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں پتا ہے یہ چھوٹا ترازو ہے، ملی گرام بتا دے گا، بڑا پتھر رکھا ٹوٹ جائے گا، کچھ اور بڑی چیز رکھی تو نقصان ہوگا، ترازو ٹوٹ جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح بتایا گیا کہ عقل کی مثال اسی چھوٹے ترازو کی طرح ہے، عقل چھوٹے ترازو کی طرح ہے، اور دینی احکام اور دینی مسائل کو عقل پر نہیں تولا جا سکتا۔ جب بھی عقل کے ترازو میں لا کر دین کے احکام کو تولیں گے، مار کھا جائیں گے، مار کھائیں گے۔ لہٰذا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس پر اعتقاد کریں، ہم اللہ کے قرآن پر، اللہ کے ارشادات پر ہم اعتقاد کریں، پکا یقین رکھیں، یقین کریں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، یقین کریں گے، یقین کے ساتھ جب عمل کریں گے ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ جو عقل پرست لوگ ہیں یہ طرح طرح کے فتنوں میں، ٹینشنوں کا شکار ہیں۔ انہوں نے عقل پرستی کی بنیاد پر انسان کو جانور سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ عورت کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، عورت کو کیا مقام دیا۔ آج جو یہ طرح طرح الحاد کی باتیں کرتے ہیں، کوئی دین کی جنہیں ضرورت نہیں ہے، یہ جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے معاذ اللہ عورت کو، ایک انسان کو، عورت کو شیطان تک کہا، سانپ کہا، اس طرح کے ٹائٹل دیے عورت کو۔ دین اسلام نے بیان کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے، بیٹی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ان کا مقام کیا ہے۔ ان کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ مقامات کیا کیا عطا فرمائے گا، کون کون سے درجات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیں نا، جو ماں کے پاؤں چومنے والا ہے، کیا اس کے بارے میں فضیلتیں نہیں؟ ماں باپ کو پیار سے دیکھنے والے کے بارے میں فضیلت احادیث میں نہیں بیان ہوئی؟ کئی ایک فضیلتیں ہیں، یہ اسلام نے بیان کیا۔ اسلام نے ہمیں مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس امر کی کہ ہم اپنے کان، اپنی آنکھیں اللہ کے قرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ بند کر رہے ہیں۔ بس جو بھی نظریہ، جو بھی سوچ، جو عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف ہے، اس سے دور ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں ایسے عقیدے سے، ایسی فکر، ایسی سوچ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ دل سے ایمان لانا ہوگا، پکا یقین کرنا ہوگا۔ عقل کیا کہتی ہے کہتی رہے، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے۔ ان پر اعتقاد ہو، انشاءاللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں